بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ منافقین دی حال ایسی ہے جیسے کسی بندے نے اگ روشن کیتی ہوئے، رات ہوئے، جنگل ہوئے، تنہائی ہوئے، اپنی تنہائی نو دور کرنے واسطے یا روشنی کرنے واسطے اس نے اگ روشن کیتی ہوئے، درندیاں تو بچاؤ واسطے، روشنی واسطے، سردی تو تحفظ واسطے اس نے اگ بالی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اور جس ویلے اس دے ماحول نو اس نے روشن کر دیتا، اگ چنگی روشن ہو گئی، وہ جی چیز چاہندے اس نو حاصل ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اچانک اللہ کریم اس دی ساری روشنی سلب کر لے اور اس نو چھوڑ دے اندھیریاں جتھے اس نو کک سمجھ نہ آئے۔ یعنی منافقین جڑی اپنی بڑی دانشمند اپنے آپ نو سمجھ کے تے خلاف شریعت چیزاں وضع کر کے انہاں تے عمل کر دین کسی سان بڑا فائدہ ہوئے گا، او وقتی طور تے انہاں دی سمجھ دے مطابق شاید ممکن ہے کچھ انہاں نو تھوڑا جہا اس کا فائدہ نظر آਉਂਦਾ ہوئے، لیکن جس طرح کوئی اگ بالے تے ایک دفعہ وہ ماحول نو روشن کر دیے، لیکن اللہ قادر ہے اگر اس دی روشنی ساری لے جائے، اٹھا دے، اس اگ نو بجھا دے، ختم کر دے، اس کی روشنی ختم کر دے، تو اس بندے کا کیا حال ہو سی کہ اگر تاریکی بندہ ویسے بیٹھا ہوئے تو کچھ دیر بعد تھوڑا بہت کچھ اس نو سجائی دین لگ پاؤں، لیکن اگر تاریکی ایک دفعہ روشنی کر دیو اور روشنی تے ویکھنے دا عادی ہو جائے تو وہ روشنی ایک دم بجھا دیو تو بندہ بالکل انا ہو جاتا، جو کچھ اس نو اگے سمجھ آ رہا وہ بھی نہیں آتا۔ فرمایا نا منافقین دا حال یہ ہے کہ اگر بظاہر دنیاوی طور تے انہاں نو کوئی تھوڑا بہت اسے وقتی طور تے کوئی فائدہ بھی نظر آوے تے نتیجتاً وہ دنیا بھی رسوائی دا سبب بندا تے آخرت تے ہے ہی رسوائی دا سبب، چونکہ وہ اسے جو روشنی اس دی اصل تو ہوندی نہیں، وہ تو وقتی اور لمحاتی چمک ہوندی ہے جڑی اللہ کریم سلب فرما لیندے اور پھر وہ بالکل اندھیرے ڈب ویندے، اور انہاں دا حال یہ ہو ویندا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر او نہ انہاں دی قوت سماعت کم کر دی ہے، نہ قوت گویائی کم کر دی، نہ وہ بول سکدے، نہ وہ سن سکدے، نہ وہ ویکھ سکدے، یعنی جڑیاں اللہ نے قوتاں دتیاں انہاں دا استعمال بھی اللہ دی رضا دے مطابق ہوئے تو پھر استعمال ہے، اگر بولے تو اللہ دے حکم دے مطابق انہاں حدود دے اندر بولے تو پھر تو بولنا، لیکن اگر اس بولنے تے اگر اللہ دی ناراضگی مول لینا تو پھر وہ بولنا تو نہ ہویا، وہ تو نرا فساد ہویا، نری مصیبت ہوئی۔ اسی طرح جیڑی گل سندا اگر اس دے سننے تے اللہ دی رضا حاصل ہوندی پھر تو سننے دا حق ادا ہو گیا،
تے جے سن کے اللہ دے عذاب نو دعوت دینا تے اے تے نہ سننے والی گل ہوئی ہے، تے بہت مصیبت، نہ سننے نالوں بھی بدتر گل ہو گئی۔ اسی طرح ویکھدا جڑیاں چیزاں تے انہاں نو ویکھ کے اگر اس نو اللہ دی معرفت، اللہ دی رضا حاصل ہوندی، پھر تو ویکھنے دا حق ادا ہو گیا۔ تے جے او ویکھدا بھی ہے تو اس دے ویکھنے تے بھی اللہ کریم دی ناراضگی مرتب ہوندی ہے، تو پھر تو گل نہ بنی۔ تو فرمایا انہاں نو بولنے دی سکت رہ ویندی ہے کہ بول دین تے عذاب خرید دین، نہ سننے چناں دے کوئی بھلائی رہ ویندی کہ سن دین تے اللہ دی ناراضگی خرید دین، نہ انہاں دے ویکھنے کوئی بے تے گنگے بہرے انے ہو ویندے، اور اس دا نتیجہ یہ ہوندا اس اندھے پن دا، اس بہرے پن دا، اس گنگے پن دا کہ انہاں تے کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اللہ دے احکام دا سنیا نہ سنیا برابر ہوندا۔ بے شمار چیزاں کائنات تے اللہ کریم نے عبرت واسطے پیدا کیتیاں، لیکن انہوں کسی چیز تے عبرت حاصل نہیں ہوندی۔ کوئی بھلی گل انہاں دے کن سندے نہیں، کوئی چنگی گل انہاں دی زبان چوں نکلدی نہیں، جس دا نتیجہ یہ ہوندا کہ انہاں نوں پھر کدی بھی توبہ نصیب نہیں ہوندی، نہ یہ واپس نہیں آوندے، پھر اس سے ذلت و گمراہی دی دلدل وچ دستے چلے جاندے، تباہ ہو ویندے، نتیجتاً آخرت دی رسوائی اور عذاب الہی انہاں دا مقدر بن ویندا۔ یا پھر انہاں دی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء، جس طرح آسمان تو کوئی بدل وس رہا ہوئے زوردار، جس سے ہر طرف تاریکی چھا گئی ہوئے، پھر کبھی بجلی کڑکدی ہوئے، پھر بجلی چمکدی ہوئے، تو یہ کیسا سما ہوئے گا کہ اتنا گہرا بدل ہوئے کہ او انہیرا پہ جائے، اسے بارش بھی ہوئے، پھر کدی بجلی کڑکے، پھر کدی بجلی چمکے، وہ بجلی دا شور، وہ بجلی دی چمک، تے بندہ ویرانے تنہائی چھوئے، اس دا کیا حال ہوئے گا کہ انہاں دا اے حال ہو گیا۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواع کہ حذر الموت، وہ چمک گرج اتنی تیز ہے کہ جیسے کوئی ڈرنا کنا چنگلیاں پا لے وے، کن پھٹ جان گے، دماغ پھٹ جائے گا، مر جاؤں گا، اتنا خوف اس سے مسلط ہوئے کہ میں جسے تباہ ہو کے مر جاؤں گا، کنا چنگلیاں پا لے ڈر دے مارے۔ واللہ محیط بالکافرین، یعنی انہاں دی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ بہت گہرے اور بہت تاریک اور بڑے سخت بدل وچ پھنس گیا، بجلیاں کڑک رہیاں، بجلیاں چمک رہیاں، بارش برس رہی ہے، اور گرج چمک تو ڈردیاں کانے چنگلیاں پائیاں اس کے ماریا نہ جائیں۔ تو انہاں نوں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ دے قبضے قدرت چو باہر نہیں گئے، واللہ محیط بالکا، اللہ کافراں نوں اپنے قبضے چ رکھدا، اس دے قبضے قدرت دے وچ، اس دے دائرے اختیار جو یعنی اللہ نے انہاں نوں ہر طرفوں گھیریا، کسے پاسے وہ قدرت الہی اور قبضے الہی چو باہر نہیں چلے گئے۔ جس طرح وہ بندہ بدل بارش بجلی گھر ویندا نا، اس طرح عذاب الہی دی گرفت چنے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ان چمک دیے گویا اکھیں دی بینائی لے جاوے۔ بجلی جس ویلے چمک دی ہے تو اتنی چمک دی ہے پتہ لگتا ہے اکھیں نوں انا کر دے گی، اکھیں چو دیا دیاں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جس ویلے وہ تھوڑی جی چمک آوندی ہے کہ ایک دو قدم اسے بھر لیندے بھی، اگے کھڈا کوئی نہیں، جھاڑی کوئی نہیں، ایک قدم چلیا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر انہیرا پہ گیا، پھر کھڑے دے کھڑے رہ گئے۔ یعنی پوری زندگی انہاں نوں نصیحت نہیں ہوندی، لیکن انہاں دی پوری زندگی اس مصیبت گزر دیے کہ کدی کوئی امید لگی وے کم ہو جائے گا، اس پاسے ٹرے، پھر وہ انہیر پہ گیا، پھر سمجھ نہ آئے، پھر اتھے کھڑے دے کھڑے رہ گئے، پھر دوجے پاسے کوئی موہوم جی امید لگی، پھر اس پاسے مڑ پہ۔ تو گویا ساری زندگی بھی ہے عذاب الہی دا شکار رہندن، کوئی سا سکون دا اطمینان دا لے نہیں سکدے، کدی بے فکر ہو کے جی نہیں سکدے، کدی یہ سکون و اطمینان نال سو نہیں سکدے، کچھ نہ کچھ طوفان انہاں دی زندگی جیسے بپار آندے کہ ہر ویلے موت دا خطرہ مسلط رہندا، اج ماریا جاؤں گا، کل ماریا جاؤں گا، اے نقصان ہو جائے گا، فلانی شے فلانا کھو لے گا، پھر کوئی موہوم جی امید لگی تے کوئی 2 سال لے، پھر وہ امید منقطع ہو گئی، پھر وہ مصیبت۔ فرمایا اس حال وچ انہاں دی
زندگی بسر ہوندی ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اللہ چاہتا کہ انہاں دی سماعت اور بصارت اکی سلب کر لینا جہڑیاں انہاں نوں موہوم امیداں دنیا تے ملدیاں جہڑیاں تھوڑے تھوڑے آسرے عارضی اور وقتی انہاں نوں لبدے، اللہ چاہتا تو وہ بھی سلب کر لینا اور محض تڑپتے رہ لیندے. یہ بھی پھر اس دا کرم ہے کہ انہاں دے اتنے گناہ گار خطا کار گمراہ ہونے دے باوجود پھر وہ انہاں نوں بالکل ہر پاسوں تاریکی نہیں وکھاندا، کوئی نہ کوئی موہوم امید تے انہاں نوں نظر آندی رہندی. اگر وہ چاہتا تو انہاں دی یہ استعداد بھی انہاں تو کھو لینا تے وہ ہر چیز تے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے. یعنی یہ اللہ کریم نے منافقین دی بڑی لمبی تفصیل اس واسطے بیان فرمائی کہ ہر بندہ اپنا تجزیہ کر کے اپنے عقائد و خیالات دا تجزیہ کرے، پھر اپنے اعمال دا کردار دا تجزیہ کرے، پھر اپنے تے وارد ہونے والی کیفیات دا تجزیہ کرے. اور یہ نفاق اتنا بڑا عذاب الہی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ہے تو اس تو بچنے کی کوشش کرے. سب تو پہلی گل جڑی اس پوری تفصیل منافقہ کے بارے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عقل نو داخل نہ کرے بلکہ عقائد و نظریات اللہ و اللہ دے رسول تو اور خیر القرون تو اور متقدمین تو لے اور انہاں لوکاں تو لے جڑے اللہ دے مثالی مسلمان قرآن دے مثالی مسلمان جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دیتا اور آپ دے سامنے انہوں نے عمل کیتا اور اس میں حضور نے پسند فرمایا. اس طرح دا ایمان و یقین پیدا کرے. پھر اپنا جڑا کردار اور عمل ہے اس اپنی عقل دی اٹکل پچو نہ لائے بلکہ اس نو احکام الہی اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ڈھالنے دی کوشش کرے. اور اگر اپنا عقل دا اٹکل پچو لانا یا اپنی رائے تے عمل کر رہا تھا اپنی زندگی دے واقعات بھی تکے کدوں اس دے کول کوئی سکون دا لمحہ ہے، کدوں اس نو کوئی اطمینان نصیب ہے، کدوں کسے گل تے اس دا دل روشن اور اس دے دل وچ مسرت ہوندی. اگر نہیں تو ساری زندگی اپنے آپ نو کیوں مصیبتاں گرفتار کیتا؟ بس خواہ مخواہ دنیا دی پریشانی الگ، ساری عمر دی پریشانی الگ اور آخرت دا عذاب الگ. ایک کیڑا سودا جڑا ایک کر کے بندہ بیٹھا ہوا. تو سو اتنی لمبی تفصیل جڑی ہے نفاق دی قرآن حکیم نے اس واسطے ارشاد فرما دیتی کہ ہر مسلمان قرآن نو پڑھن والا، ہر قاری قرآن نو سنن والا ہر مسلمان خود اپنا تجزیہ کرے. ساڈے مصیبت یہ ہے کہ اسی یہ چیزاں دوسرے تے فٹ کرتے رہنے ہیں. فلانے یہ گلاں جی وہ منافق ہے. وہ ہر کسی نے اپنا جواب اللہ کریم دے سامنے خود دینا. بندہ آئینہ وکھا رہا قرآن کریم اس شیشے اپنے آپ نو بندہ ویکھے، اپنے عقائد دی اصلاح کرے اور انہوں نے اللہ دے رسول دے احکام دے مطابق کرے، اپنے کردار دی اصلاح کرے، اس میں اطاعت پیغمبر دے دائرے چ لے آئے اور اس دے نتائج ویکھے، اپنی رائے دخل اندازی اپنی رائے دی چھوڑ کے اتباع رسالت اختیار کرے اور پھر ویکھے کہ دنیا بھی اس دے واسطے اللہ کریم عزت و آرام اور سکون مہیا کر دینا. دنیا بھی اس دی زندگی جنت دی طرح ہو ویندی ہے اور آخرت بھی اللہ دی رضا اور اللہ کریم دی پسندیدگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اور شفقت اس نو نصیب ہوندی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ